رکو میٹر کا سڑے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مسجد کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے قبول اور منظور فرمائے، اور اس فتنے کے زمانے کے اندر اللہ اپنے فضل سے ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے انفرادی اجتماعی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی 4 آیات کریمہ پڑھی ہے، اور ان 4 آیات کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس مضمون کا مختصر سا خلاصہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں اور مجھے بھی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل اور استقامت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 4 آیات جو سورہ یونس کی آیات ہیں، ان آیات 7 سے لے کر 10 تک، تو گھر میں بھی جا کر ان آیات کو تھوڑا سا ترجمے والا قرآن جی نکال کر ہر آدمی تھوڑا سا دیکھے ان کو کہ ان کے اندر جس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے بے شمار اسباب ہیں۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن مسلمان کے جو کچھ عمل ہونے چاہیے وہ اعمال ہمارے نہیں ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم عمل سے دور ہیں، بے عملی کا شکار ہیں۔ لیکن ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آخرت اور دین کا تصور جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، احادیث رسول کے اندر موجود ہے، وہ اس طرح ہمارے ذہن کے اندر نہ بیٹھا ہوا ہے نہ بٹھایا گیا ہے، نہ وہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم نے قرآن مجید کو کھول کر نہ پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ معاشرے سے جو بات چلی آ رہی ہو رسمن رواجن، اس کو ہم نے لے لیا ہے۔ جس طرح فطرت کا قانون ہے کہ جانوروں کو آپ دیکھیں کہ جانور بھی جس ماحول کے اندر رہتا ہے اسی ماحول کے اندر وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک انسان جو ہے اور پھر وہ مسلمان ہے اور پھر اس کو اللہ نے عظیم شان نبی عطا فرمائے اور ان نبی کو پھر اللہ نے عظیم شان کتاب عطا فرمائی۔ اب ان کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو تھا وہ اپنا خیال، اپنا عقیدہ، اپنا قول، اپنا فعل اور اپنا عمل اس قرآن سے معلوم کرتا، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، لیکن قرآن مجید کی طرف توجہ یا اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف توجہ ہم نے نہ کی۔ ہم نے آنکھ کھولی اور معاشرے کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہم نے اسی کو دین سمجھ گیا ہے۔
اسی پر ہم چلنے لگ جائیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں بڑی باریک اور بڑی گہری بات ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے بھی ہم بہت دور ہیں. کیونکہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر جن جن احکامات کا ذکر آیا ہے، آگے علماء دین نے، فقہائے اسلام نے ان کو تقسیم کیا ہے کہ وہ کام، کون سا کام کس درجے کے اندر ہے. تو ان کو انہوں نے بڑے طور پر 4 کاموں کے اندر تقسیم کیا. فرمایا کہ ایک کام فرض ہوتا ہے، اور ایک کام واجب ہوتا ہے، اور ایک کام سنت ہوتا ہے، اور ایک کام مباح ہے. یعنی ہم جو کام کرتے ہیں ان میں سے کسی کا درجہ فرض کا ہے، کسی کا درجہ واجب کا ہے، اور کسی کا درجہ سنت کا ہے، اور کسی کا درجہ مباح کا ہے. اور جو فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر عائد کردہ، ان فرائض کی کسی حال میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور فرائض کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے، اور واجبات کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے، اور سنت کے بعد پھر مستحب کا درجہ آتا ہے. اب جو قوم فرض ہی کو نہ جانتی ہو، فرض ہی کو نہ پہچانتی ہو، تو آپ بتائیں کہ وہ واجب یا سنت یا مستحب پر کیا عمل کریں گے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، لیکن وہ مثال بھی آج ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. کیوں؟ تو ہم تو بالکل اللہ کے نبی کے اس نام کی برکت کی وجہ سے مسلمان ہیں، ورنہ وہ مثال بھی ہمارے اوپر صادق نہیں آتی. ایک آدمی فرض نماز پڑھے کسی بھی وقت کی، زور کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان جتنے سنتے اور نوافل ادا کرے گا اس کو ان کا ثواب ملے گا. لیکن ایک آدمی فرض نماز ہی نہ پڑھے اور فرض نماز وہ ادا نہیں کرتا اور وہ ساری رات اگر جاگتا رہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ پہلے فرض کا بجا لانا ضروری ہے. اگر فرض نے ادا کر لیا تو فرض کے بعد جو بھی وہ نفل یا مستحب کام کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا. لیکن جب اس نے فرض ہی کو ادا نہیں کیا تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو آدمی بے نماز ہو اس کا کوئی نیک عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں نماز کی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں. 100 میں سے 1 یا 2 آدمی نمازی آپ کو ملیں گے. نمازی کس کو کہتے ہیں؟ نمازی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی بالغ ہو گیا اور بالغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے اس پر 5 اوقات کی نماز، 5 وقتوں کی نماز فرض ہوگی. اس نے اس نماز کو ادا کرنا ہے. اور جو 5 وقت کی فرض نماز ہے وہ کسی وقت بھی اس کو معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ سب سے مشکل کام جہاد فی سبیل اللہ، کہ مسلمان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں اور یہ کافروں پر تیر اور تلواریں یا موجودہ حالات کے مطابق بم یا توپیں چلا رہے ہوں اور دشمن ان پر چلا رہے ہوں، لیکن اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے. اس حال میں بھی قرآن کریم سورہ نساء کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس حال میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے. البتہ وہاں پر نماز کے اندر کمی کر دی گئی ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے، جس طرح سفر کے اندر 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، لیکن معاف نہیں ہے. کہ ایک جماعت جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں جہاد کرے گی اور دوسری جماعت امام کی قیادت کے اندر جماعت کھڑی کرے گی، اور وہ سجدہ ادا کرنے کے بعد وہ جماعت نماز والی پیچھے پلٹ جائے گی جہاد کے اندر، اور دوسری جماعت آ کر نماز کے اندر شامل ہو جائے گی. امام 2 رکعت پڑھائے گا اور مقتدیوں کی 1 رکعت ہوگی. یہ صلاۃ الخوف اس کو کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ
خود سورہ نساء کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب ایسے حال میں فرض معاف نہیں ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، لیکن ہم فرض کو فرض سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم کو فرض ہی فرض نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے اسلام کی آگے کیا گارنٹی ہوگی، کیا مسلمان ہے؟ اسی طرح اگر مسافر ہے تو سفر کی وجہ سے، سفر کی تکلیف کی وجہ سے اس کو نماز معاف نہیں ہے، وہ نماز کو چھوڑ دے۔ ہاں اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی کہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ پھر اگر بیمار ہو جائے تو بیماری کے حال کے اندر بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے۔ ایک تو معمولی بیمار ہوتا ہے کہ اس طرح ہم بہانے بناتے ہیں، آج ہر آدمی بیمار ہے، کسی کی ٹانگ کے اندر درد ہے، کسی کو گھٹنے کے اندر درد ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، ہر آدمی بیمار ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماری تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ایسی بیماری کہ جس بیماری کے اندر انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو شریعت نے یہ کہا کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر بھی اللہ نے، اس کے رسول نے نماز کو معاف نہیں کیا، تو ایسے مسلمان کو بھی یہ حکم دیا کہ اب وہ لیٹ کر نماز پڑھے، آپ اپنا رخ قبلہ رخ کر لے اور اشارے کے ساتھ رکوع اور سجود کرتا رہے، اور نماز کو جو سبق ہے وہ پڑھتا رہے، لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرائض جو ہیں، جب اس کو ہم نہیں بجا لائیں گے تو ہم رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآنی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں، اور ہمارے ممبر سے جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے یا ہمارے مجالس کے اندر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں وہ زیادہ تر قصے اور کہانیوں پر مبنی ہوتی ہیں، وہ قرآن کی بنیادی تعلیمات یا حدیث رسول کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہوتی، یا پھر غیر مسلموں نے ایسا طریقہ وضع کیا کہ اہل علم کو ایسی طرف انہوں نے لگا دیا ہے کہ وہ مسائل کے جو غیر ضروری ہیں ان کے اندر مناظرے اور مجادلے اور جھگڑے میں اندر ڈال دیا، یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مناظروں کے اندر، مباحث کے اندر مبتلا رہے ہیں، اور اسلام کی جو اصل شکل اس کے قریب یہ نہ ہے۔ یہ ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور پھر اوپر سے ایک اور بڑی سازش جو ہے وہ زمانہ قدیم سے ہمارے اوپر مسلط ہے، کیونکہ میں کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں کہ میں عرب سے آیا یا یورپ سے آیا، یہاں ہی کہ میں آدمی ہوں، یہاں ہی پیدا ہوا، یہاں ہی پڑھا، یہاں ہی بڑا ہوا، جس طرح آپ ہیں اس طرح میں ہوں، لہٰذا کہ مجھے اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنے ملک کا پتہ ہے۔ تو ہمارے ایک اور غلط نظریہ ہمارے ذہن کو اندر بٹھا دیا گیا ہے، ہر چھوٹا بڑا وہ نظریہ زبان زد عام ہے، لیکن جب قرآن پر نگاہ ڈالی، حدیث پر نگاہ ڈالی، بلکہ علماء اسلام یعنی محدثین فقہاء کی طرف آپ جائیں تو قطعاً کسی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی، لیکن سنی سنائی ہمارے ذہنوں کے اندر وہ بات راسخ کر دی گئی ہے۔ بہت پرانی بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ فضل کرے گا، یا اللہ کی فضل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یا اللہ فضل کرے گا تو بخشے جائیں گے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، روزوں سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑا غلط نظریہ۔ جو فضل کا حقیقی مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن کو نہیں ڈالا گیا، اس بات کو سمجھیں۔ بہت پرانی بات ہے، زلزلے سے بہت قبل میں ایک آدمی تھا ہمارا اکٹھا گیری کا، اس کو میں نے کہا جس کو آواز بڑی اچھی تھی، میں اس وقت جمعہ پڑھایا کرتا تھا، میں نے اس کو کہا جی کہ آپ نے جمعہ کی اذان دینی ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی، اور رمضان تھا، رمضان کا پہلا روزہ تھا، اور جب میں یہاں پر آیا مسجد کے اندر وہ موجود نہیں تھا۔ جب رات کو میں تراویح پڑھانے کے لیے میں نے کہا یار میں نے تم کو اذان کا کہا تھا اور تم مسجد کے اندر موجود ہی نہیں تھے، تو دوسرے لڑکوں نے کہا بھائی کس نے تو آج جمعہ ہی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا رمضان کا پہلا جمعہ اور تم نے جمعہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جمعہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اللہ فضل سے بخشے گا، فضل ہوگا تو بخشا جاؤں گا، نہ ہوا تو میرے نمازوں پڑھنے سے کیا ہوگا۔ وہ جو فضل کا غلط مفہوم جو ہے جب وہ سے لوگوں کے ذہن کے اندر پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا نمازیں پڑھیں، کیا روزے رکھیں، کیا نیک اعمال کریں، جب اللہ کا فضل آئے گا تو بخشے جائیں گے۔ فضل کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ آپ اپنے ذہن کے اندر آج داخل کریں، اور یقین جانے قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں،
اور کسی آدمی کو شوق ہو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہو وہ میرے پاس آئے بیٹھے، ایک آیات نہیں قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اس پر بطور دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسان کو جو جنت یا جہنم ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ کوئی زہر نگری نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ اگر کسی پر خوش ہو جائے تو جس کو قید میں ڈالنا اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور جس کو آزاد کرنا ہو اس کو ناراض ہو جائے تو اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ عادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اس نے ایک قانون بنایا ہوا ہے۔ نہ اللہ کے کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قوم کے ساتھ دلچسپی ہے کہ فلاں کو بخش دوں گا، فلاں کو عذاب دوں گا، فلاں کو اوپر کر دوں، فلاں کو نیچے کر دوں۔ اللہ نے تو ایک قانون بنا دیا، اس قانون پر جو چلے گا وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ کسی طبقے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے قانون کو جو اپنائے گا، جو انعام کے قانون ہے اللہ اس پر اس کو انعام دے گا، جو سزا کا قانون ہے اللہ اس پر اس کو سزا دے گا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جنت یا جہنم جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اگر کوئی آدمی جنت کے اندر جائے گا تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا، کوئی آدمی جہنم کے اندر جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن جو یہ غلط نظریہ پھیلا کہ اللہ کا فضل ہوا تو بخشے جائیں گے، وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور حدیث رسول اس کو پورا مفہوم سمجھیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر بیٹھ بھی یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو رسول نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ فضل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہ کرتا ہو، قرآن حدیث پر عمل نہ کرتا ہو اور اس پر فضل ہوگا۔ اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مخلوق پر اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہ اللہ کو کوئی پہچاننے والا ہے، نہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، اور جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے ہم تجھے ایسا پہچان نہیں سکتے۔ تو فضل کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پیدا ہونے سے بالغ ہونے کے وقت سے لے کر مرتے وقت تک نیک اعمال بجاتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اللہ کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا، نہ اللہ کا حق وہ ادا کر سکتا ہے، پھر بھی اس کا عمل کمزور ہے۔ اب اس کے ان کمزور اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کو شامل حال کرے گا، اور ان اعمال کی وجہ سے جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا ان اعمال کے ساتھ یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اب ایک آدمی ہمارے ذہن میں جو مفہوم بیٹھا ہوا ہے، جس طرح میرے اس دوست نے کہا تھا کہ نمازیں پڑھ کر کیا کریں گے، روزے رکھ کر کیا کریں گے، اللہ فضل سے بخشے گا، اور فضل کا یہ مقصد نہیں۔ اور پھر اسی بار بطور ثبوت، بطور دلیل قرآن کی ایک اور آیت پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا رحمت اور فضل کیا ہے کہ معنی سمجھیں۔ اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے، ایک اور بڑے افسوس کی بات ہے اہل علم کے لیے کہ قرآن مجید کی آیات یا حدیث کا ہم کو ٹکڑا کاٹ کر پڑھ دیتے ہیں، اس کا آگے پیچھے مفہوم لوگوں کو نہیں سمجھاتے اور وہ پھر مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے جو کچھ بیان ہوا ہے جب تک وہ سامنے نہیں ہوگا تو انسان اس کے پورے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو سورہ اعراف کے اندر جہاں اللہ نے یہ کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، جب یہ آیت اتری، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے فضل سے بخشے گا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، شیطان نے جب یہ آیت سنی
تو شیطان نے کہا تمہیں بھی بخشا جاؤں گا. فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، جب اللہ کی رحمت ہر چیز کو گہری ہوئی، ظاہر میں بھی ایک چیز ہوں، ظاہر شیطان بھی ایک چیز ہے. تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو عقیدہ جو نظریہ تھا اس کو رد کر دیا. فرمایا کہ میری وہ جو رحمت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں نے اس رحمت کو خاص کر دیا ہے، میں نے اس رحمت کو لازم کر دیا ہے. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات سے غافل نہیں ہیں. یہ میری رحمت تو ان لوگوں کے لیے ہے. تو شیطان مایوس ہو گیا. شیطان نے کہا کہ میں اب اس چیز کے اندر شامل نہیں ہوں. لیکن آگے جب یہود و نصارہ نے یہ آیت سنی، وہ کہنے لگے پھر تو ہم بھی بخشے جائیں گے. کیوں؟ کہ قرآن نے جو شرط لگائی تھی کہ یہ میں نے رحمت کو خاص کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہودی تورات کو مانتے تھے اور نصارہ انجیل کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کی آیات تھی اور اللہ پر بھی ان کا یقین تھا. کچھ وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، کچھ دیگر بھی عبادات وہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کو اتارا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا کہ میری جو رحمت جو ہے، جو ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے الذین، جو لوگ یتبعون، اتباع کرتے ہیں، الرسول النبی الامی، میرے اس خاص رسول نبی امی کو جو اتباع کرتے ہیں، یہ رحمت ان کے لیے ہے. اور یہود و نصارہ کا ظاہر ہے کہ اللہ پر تو ایمان تھا، لیکن اللہ کے نبی کو وہ آخری نبی تسلیم انہوں نے نہیں کیا، اس لیے ان کو بھی اس رحمت سے دور کر دیا گیا. اور یہاں اس آخری آیت میں یہ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور یہ بات تورات اور انجیل کے اندر لکھی وہ باتیں ہیں. پھر آگے فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، فآمنوا بہ وعزروہ، اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ونصروہ، اور ان کی دین کے مددگار بنیں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں گے، یعنی قرآن، انزل معہ، جو ہم نے ان کے ساتھ اتارا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کی تعلیمات پر بھی چلے، اور اللہ کا فضل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کو بجا لاتے رہے. ورنہ جو ہے زبانی کلامی یہ بات نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک جو لوگ نہیں یقین رکھتے اللہ سے ملنے کا، وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے. کیوں ہے؟ اللہ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. بما کانوا یکسبون، اس سبب سے کہ جو وہ کسب اور عمل کرتے ہیں. گویا جنت کے اندر کوئی جائے گا تو اپنے برے کسب اور عمل کی وجہ سے جائے گا. تو اگر جنت کے اندر جائے گا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، کیا ہوگا؟ ان کو ہم جنت عطا کریں گے جس کی نیچے نہریں جاری ہیں اور نعمتوں سے بھرا ہوگا. تو قرآن مجید کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اور پھر سورہ جاثیہ کے اندر جو موجود ہے، جہاں پر بھی جنت اور جنت کا ذکر آیا ہے، وہاں اللہ نے انسان کے عمل کا ساتھ ذکر ضرور کیا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرے اور یہ ماں زبانی کلامی سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھیں گے تو قبر کے بعد مرنے کے بعد خسارے کے اندر پڑ جائیں گے. اس لیے جب تک ہمارے اعمال نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی شامل آ رہی ہے. ہمارے بساط کے اندر جو قوت اور طاقت ہے ہم وہ اعمال بجا لائیں گے. آگے پر اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا. مقصد یہ ہے کوئی آدمی اپنے نمازوں روزوں یا نیک اعمال پر فخر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. لیکن اعمال کے بغیر رحمت کا نعرہ لگانا یا فضل کا نعرہ لگانا یہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے. یہ یہود و نصارہ کی
قرآن و سنت کے جو مربی لوگ ہیں ان کا ایک پھیلایا ہوا عقیدہ ہے کہ تاکہ ان کو بھی عمل بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ